پہلے کچھ اس کہانی کے بارے میں جسے لکھا جناب قمر جنالوی صاحب نے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ پنجاب دیس کا ایک سچا واقعہ ہے جسے قیام پاکستان سے پہلے میں نے رنگو محتم کی زبانی سنا۔ رنگو ماچھے کا مشہور ڈاکو تھا جس کی دہشت سے لوگ کانپتے تھے، مگر سلطانے اور رابعہ کی کہانی میں اس کا کردار مثالی ہے، اور اس کے کردار میں یہ تبدیلی ملک اللہ جوایا کی شفقت کا نتیجہ تھی۔ انہی ایام میں اس کہانی کو کتاب کی شکل میں محفوظ کر لینے کا خیال آیا، لیکن اس میں سیتلا مندر لاہور کے محنت سنت بلدگریوی نے بھی ایک اہم رول ادا کیا تھا، جسے رنگو گرو دیو کے نام سے یاد کرتا ہے۔ رنگو نے ستیلا مندر اور گرو دیو کے ارد گرد پرواز کرنے والے شہد و شراب کے واقعات جس انداز میں بیان کیے، کتاب میں ان کا ذکر ناگزیر تھا، لیکن تقسیم ملک سے کچھ عرصہ پہلے بلدیو گری کے راز ہائے سربستہ فاش ہو گئے اور اس پر مقدمہ چلا۔ ان دنوں میں لاہور میں تھا اور اپنے دوست شبلی کے ساتھ سید مٹھا بازار کے ایک چوبارے میں رہتا تھا۔ بلدیو گیری نے اپنے ایک ہندو دوست کی معرفت سرسری ملاقات بھی ہوئی، مگر اس ملاقات کے چند ماہ بعد اس کا ستارہ زوال میں آ گیا۔ سیتلا مندر کے پراسرار افسانے کیا فاش ہوئے، لاہور کے ہندو سماج میں زلزلہ آ گیا، کیونکہ سیتلا مندر سناتن دھرمی ہندوؤں کا تاریخی دھرم استھان تھا، اور بلدیو گری کے حلقہ ماں و معشوق میں لاہور کے نامی گرامی ہندوؤں کی لڑکیاں شریک تھیں۔ ہندوؤں نے اپنی بدنامی کے خوف سے اس مقدمے کو جس قدر چھپانے کی کوشش کی، اسی قدر زیادہ چرچا ہوا۔ بلدیو گری اخبارات اور عوام کا موضوع بن گیا، اور پراسرار واقعات کے انکشافات نے لاہور میں ایک تہلکہ ڈال دیا۔ ان حالات میں کہانی کی اشاعت مناسب نہ تھی۔ اگر کتاب چھپ بھی جاتی تو لاہور کا ہندو پریس شور مچا دیتا اور کتاب کی ضبطی کا مطالبہ کرتا، چنانچہ میں نے اس رومان کی اشاعت کسی مناسب وقت پر ملتوی کر دی۔ قیام پاکستان کے بعد 1949 میں ایک پبلشر نے خواہش ظاہر کی کہ میں کہانی لکھوں اور اس میں سیتلا مندر کے ان واقعات کا اعادہ کروں جو تقسیم ملک سے پہلے رونما ہوئے تھے۔ بلدیو گری اور سیتلا مندر لاہور کے افسانے طلسم و ہوش ربا سے کم رنگین اور سنگین نہ تھے، لیکن میں نے پسند نہ کیا کہ محض ہندو قوم کے دھرم استھانوں کی بدنامی اور ان کی دھارمک سپرٹ کی رسوائی کی خاطر ان شرمناک واقعات کو قلم بند کروں، جن سے اخلاق و شرافت کی پیشانی عرق آلود ہو جاتی ہے۔ ایسے لوگ کم و پیش ہر سماج، ہر سوسائٹی اور ہر معاشرے میں ہوتے ہیں جو مذہب کی آڑ میں ابلیسی کردار ادا کرتے ہیں، مگر بلدیو گری ان سے کسی قدر مختلف تھا۔ لڑکپن میں ہی آختہ کر کے اس کی جنسی قوت کو کچل دیا گیا تھا، جس کے باوجود جنسی خواہشات فنا نہ ہو سکیں، اور سیتلا مندر کے ماحول میں جہاں حسین لڑکیوں اور عورتوں کا جمگٹھا لگا رہتا تھا، ان کی اس خواہشات نے غلط راستہ اختیار کر لیا۔ ماہر نفسیات کے نزدیک بلدیو گری شدید جذباتی اور جنس پرست آدمی تھا، لیکن اس پنچھی کی طرح جس کے پر کاٹ دیے گئے ہوں۔ وہ دل کا برا نہ تھا، صرف حالات کا شکار ہو کر رنگین محفلیں جمایا کرتا تھا۔ پھر بھی کہانی میں اس کا تذکرہ ضروری تھا، اور میں نے سیتلا مندر کی صرف چند جھلکیاں ہی دکھانے پر اکتفا کیا ہے، ورنہ اس دھرم استھان کے جو لرزہ خیز اور شرمناک افسانے میں سن چکا ہوں، انہیں صفحہ کرتاس پر پیش کرنے کی جرات نہیں کر سکتا، اور نہ ہی کسی مہذب معاشرے میں اس قسم کے واقعات کی اشاعت مناسب سمجھتا ہوں۔ اگر رنگو محتم کی وساطت سے جو کہانی کا ایک اہم کردار ہے محنت بلدیو گری کا ذکر لازمی نہ ہوتا، تو میں ان ضمنی واقعات کو بھی سپرد قلم نہ کرتا، جس سے میں سیتلا مندر کے ماحول اور بلدیو گری کے کردار کی تصویر کشی مراد ہے۔ لہٰذا میں اپنے سامعین و قارئین سے درخواست کروں گا کہ وہ اس کتاب میں سیتلا مندر کی حسین و رنگین کہانیاں تلاش کرنے کی بجائے اصل قصہ سے مطلب رکھیں۔ تو آج یہی کل سے کہانی کا باقاعدہ آغاز کیا جائے گا۔ پہلے کچھ اس کہانی کے بارے میں جسے لکھا جناب قمر جنالوی صاحب نے۔